دوستوں آج ہم بات کریں گے رمضان میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں جس سے ہمارا وزن نہ بڑھے، کون سی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے اور کون سی چیزوں کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ لوگ رمضان میں اس فکر سے کہ کہیں ہمیں کمزوری نہ ہو جائے ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بولتے ہیں کہ ہمارا تو وزن رمضان میں بڑھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو وہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جی روزے میں بھوک نہ لگے اس لیے ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی ان لوگوں کو کہ یہی تو روزے رکھنے کا مقصد ہے کہ ہمیں صبر اور برداشت آئے، ہم اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، یہی تو ہمیں روزہ سکھاتا ہے۔ جس طرح سے ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں اس سے ہمارا وزن بڑھنا ہی ہے، کم نہیں ہونا۔ اگر تو وزن کم کرنا ہے تو تھوڑا سا منہ پر زپ بھی لگانی پڑے گی، منہ کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کس طرح سے کھانا ہے کہ ہمارا وزن نہ بڑھے۔ جو لوگ بہت محنت کا کام کرتے ہیں، چلنا پھرنا ان کا ہوتا ہے، ان میں گھر کی خواتین بھی شامل ہیں جو سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں اور روزہ بھی رکھتی ہیں۔ اگر وہ ایک پراٹھا سحری میں کھا لیتی ہیں تو ایشو نہیں ہے، ایک پراٹھا ساتھ دہی یا سالن کے کھا لیا جائے تو وہ اچھا رہے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت محنت کا کام کرنا ہے، جنہوں نے چلنے پھرنے کا کام کرنا ہے۔ وہ حضرات جن کا چلنے پھرنے کا کام نہیں ہے، اتنا ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے، کار میں آنا اور جانا ہوتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پراٹھے کی جگہ پہ پروٹین لیں جس سے آپ کو کمزوری نہ ہو۔ پراٹھا کیونکہ بہت دیر سے ہضم ہوتا ہے، ایسی چیزیں لیں جو جلدی ہضم ہوتی ہیں، اسموتھیز لیں، انڈا دہی کا استعمال کریں سحری میں، سادہ روٹی لے لیں پراٹھے کی جگہ پر، کیونکہ سادہ روٹی پراٹھے کی نسبت جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن سادہ روٹی کے ساتھ آپ نے پھر اسموتھیز نہیں لینی ہے، آپ نے پھر انڈا نہیں لینا ہے۔ اگر آپ روٹی لے رہے ہیں تو صرف آپ روٹی ہی کھائیں گے۔ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن کی کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ سحری میں شیک لیتے ہیں، پراٹھا الگ کھاتے ہیں، بالکل فل ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً جب وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کے سجدہ کرتے ہوئے ان کے منہ میں واپس آ رہا ہوتا ہے، اتنا ٹھوس لیا ہوتا ہے لوگوں نے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم پر بڑا ظلم ہوگا کہ ہمیں پورا دن بھوکا گزارنا پڑے گا اور ہمیں کمزوری ہو جائے گی، اس لیے سحری میں وہ ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ رمضان میں ویٹ گین کرتے ہیں، جبکہ میرا وزن رمضان میں ہر سال کم ہوتا ہے بغیر کسی محنت کے۔ میں ان لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رمضان میں ویٹ بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کی واقعی میں نیت ہے وزن کم کرنے کی، ان کو چاہیے کہ صبح سحری میں وہ ایک سادہ روٹی لیں اور اس کے ساتھ وہ دہی یا سالن کا استعمال کریں۔ دہی کھانے کی وجہ سے ہمیں پورا دن پیاس کم لگتی ہے، جبکہ وہ لوگ جو سحری میں چائے پیتے ہیں ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم افطاری پر۔ افطاری میں آپ سمپل کھجور سے روزہ کھولیں، پانی پئیں اور تھوڑی سی فروٹ چاٹ کھا لیں، گیپ دیں، ٹھوسنے کی کوشش مت کریں۔ اس کے بعد آپ اٹھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ باقی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ آپ نے دہی بڑے کھانے ہیں آپ وہ کھائیں، آپ نے چنے کی چاٹ کھانی ہے آپ وہ کھائیں، فرائیڈ چیزیں نہیں کھانی ہیں، سموسے نہیں کھانے ہیں، پکوڑے نہیں کھانے ہیں۔ بہت دل کیا تو ایک دو کھا لیں، اس سے زیادہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ چائے پئیں، افطاری کے بعد چائے کا ویسے ہی اپنا مزہ ہے۔ پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو بھوک لگتی ہے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، جو بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ سمپل چاول لے لیں یا کوئی سینڈوچ بنا کے رکھ لیں ہلکے، جس میں مائونیز نہ ہو، ہلکے پھلکے سینڈوچ لے لیں، یا اگر آپ کا فروٹ چاٹ بچی ہوئی ہے وہ کھا لیں۔ جتنا آپ فروٹ کا استعمال کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد آپ سو جائیں، ضرورت نہیں ہے پوری رات جاگنے کی۔ جو لوگ پوری رات جاگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب تک وہ جاگتے رہتے ہیں ان کو بھوک لگتی رہتی ہے اور وہ کھاتے رہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک طرح سے، کیونکہ رات میں ہماری روٹین ایسی کوئی چلنے پھرنے کی نہیں ہوتی، ہم ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہم کھاتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا ویٹ بڑھتا ہے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی چاٹ کھانی ہے یا کوئی سینڈوچ کھا لیں کیونکہ بھوک لگ رہی ہوگی آپ کو، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ گرمیوں کے روزے ہیں بے شک، لیکن آپ سحری میں 1 لیٹر پانی پی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ افطاری میں 1 لیٹر پانی پی لیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
افطاری کرنے کے بعد جتنا ٹائم ہے آپ اس میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی پئیں، اکٹھا نہ پئیں، آپ کے اسٹمک میں درد ہوگا، پھر آپ کو اور پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ پورا دن ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس پر ایک دم اتنا سارا پانی پینا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس روٹین کو فالو کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا، رمضان میں صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ روزے سے کبھی بھی کمزوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہماری صحت اور اچھی ہو جاتی ہے، ہماری ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے، ہمارا امیون سسٹم اور اچھا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔